لیکن برائے استدراک ہے پچھلی کلام سے جو وہم پیدا ہوا کہ جناب خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بات ہرگز نہ کی ہوگی، لیکن سے اس نہنجار نے اس وہم کا ازالہ کیا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ خلیل الرحمن ہیں اور انہوں نے یہ بات نہ کی ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب کلمہ کفر کی نسبت کر رہا ہے۔ لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ جب اپنی باری آئی تو انہوں نے لیکن کا استعمال کر کے وہ سارے قاعدے کلیے اکٹھے کر کے استعمال کر کے تو کہہ دیا کہ جی یہ شک کے لیے، شک کو ختم کرنے کے لیے، وہم کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ مگر جب قبلہ امام جلالی رضی اللہ شرف کا کلام جس میں حرف لاکن ہے جو کہ استدراک کے لیے آتا ہے، ما قبل جملے سے وہم اور شک کو ختم کرتا ہے، وہاں انہوں نے اس لاکن کا اعتبار کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ جو کچھ انہوں نے قبلہ امام جلالی رضی اللہ شرف پر فتوے لگائے وہ تمام تر فتووں کی زد میں یہ خود آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز و مکرم محتشم سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے میں ایک ایسی چیز رکھنے جا رہا ہوں، آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی، اور میں اس انتظار میں بڑی مدت سے تھا کہ کب یہ شکار میرے ہاتھ میں آتا ہے، تو وہ شکار آج میرے ہاتھ میں آ گیا۔ پہلے نمبر پہ آپ اس گستاخی صحابہ، رافضیوں کے پالتو، رافضیوں کے ایجنٹ مولوی چھپان کا ایک کلپ سماعت کیجئے، اس کے بعد میں مزید آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ کفر بولا، انہوں نے ستارے کو رب کہا۔ آپ اسی کی زبانی سنیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے۔ اب ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو اپنا رب کہہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا، لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا، لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا۔ ناظرین کرام، یہ کہہ رہا ہے کہ ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو رب کہہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات معقول ہے، ایک عام مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا، تو جناب خلیل الرحمن جن کا کلمہ پڑھ کے ہی ان کے امتیوں نے ایمان کے دروازے سے اندر داخل ہونا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان سے اس بات کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہاں تک بات درست ہے، لیکن یہ لیکن سے لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا، لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا، لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا، لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا۔ لیکن پڑھے لکھے حضرات کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لیکن برائے استدراک ہے۔ پچھلی کلام سے جو وہم پیدا ہوا کہ جناب خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بات ہرگز نہ کی ہوگی، لیکن سے اس نہنجار نے اس وہم کا ازالہ کیا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ خلیل الرحمن ہیں اور انہوں نے یہ بات نہ کی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہی، قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب کلمہ کفر کی نسبت کر رہا ہے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے سماعت کیا قبلہ امام جلالی رضی اللہ شرف کے ایک بیان پہ اس نے خیانت کر کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے اس نے کہا کہ جی قبلہ امام جلالی رضی اللہ شرف نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی توہین اور گستاخی کی ہے، کہ ان کی طرف کلمہ کفر کی نسبت کی ہے۔ پھر اس نے کہا جی قبلہ امام جلالی رضی اللہ شرف نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے، جبکہ قبلہ امام جلالی رضی اللہ شرف نے جو بیان کیا تھا ذرا وہ بھی آپ سماعت کر لیجئے، اس کے بعد میں آپ سے مزید مخاطب ہوتا ہوں۔ اب اس میں یہ بات کہ عام حالات میں ایک چیز جب اس کا ذکر کرنا نامناسب ہو، بلکہ کبھی صرف نامناسب نہیں ناجائز بھی ہو، لیکن بعض حالات میں وہ کیا بھی جاتا ہے اور جائز بھی ہوتا ہے، اس پر میں 2-3 دلیلیں قرآن مجید اور حدیث سے دے کر پھر گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ اور یہ جو دلیلیں ہیں صرف اس چیز کی ہیں کہ عام حالات میں گفتگو اور ہوتی ہے، کسی کا جواب دیتے وقت گفتگو کا
انداز اور ہوتا ہے، اور وہ لفظ بھی بول دیے جاتے ہیں جو عام حالات میں نہیں بولے جاتے، اور اس کا مقصد اس مخالف کے رد کا ذکر کرنا ہوتا ہے، چونکہ اس نے ایسا اصول بنایا ہوا ہے۔ اب جزاء سیئۃ سیئۃ قرآن میں کہا گیا، تو اب جو سیئہ کی جزا ہے وہ سیئہ نہیں ہے، حسنہ ہے، لیکن جوابی طور پر اسے بھی سیئہ کہہ دیا گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے، اب ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو اپنا رب کہہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا تو ایک تارا دیکھا، قال ھذا ربی، اب ھذا کس پر بولا؟ ستارے پر، ھذا ربی، یہ جملہ ستارے کے لحاظ سے میں کہوں، آپ کہیں، کوئی کہے تو کفر ہوگا کہ ستارہ تو رب نہیں، رب تو وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ تب ھذا ربی، قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کے بارے میں کہا۔ اب کتنا وہ شخص پاگل ہوگا جو قرآن کے خلاف ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دے کہ قرآن نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر الزام لگا دیا ہے کہ وہ غیر اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں۔ اس طرح کی قرآن کے خلاف گفتگو کا کوئی مطلب نہیں بنتا، غلط ہے یہ گفتگو قرآن پر الزام لگانا۔ ھذا ربی ہے، کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، مگر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے مخالف کو جواب دیتے ہوئے جب یہ کہا ھذا ربی، تو مطلب یہ تھا میں تو اس کو رب نہیں مانتا، لیکن تم رب بنائے ہوئے ہو، اب تمہاری اصطلاح پر اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو اب ترجمہ کیا بنے گا؟ قال ھذا ربی، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمے میں لکھتے ہیں، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، یعنی جس طرح کے عربی تفاسیر میں ھذا ربی علی قولکم، یعنی تمہارے دعوے کے مطابق یہ میرا رب ہے، حالانکہ علی قولکم قرآن میں نہیں ہے، لیکن صرف چونکہ جوابی انداز ہے تو یہ کہ تم یہ کہہ رہے ہو، تو اب اس پر میں بات کرتا ہوں، یہ تو غروب ہو گیا، تو رب کیسے غروب ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو ھذا ربی جواب دیتے ہوئے کہا تو مطلب تھا تمہارے گمان میں، میرا عقیدہ نہیں ہے لیکن تمہارا عقیدہ ہے، تو اس پر بول کر پھر آگے گفتگو کی۔ اب اس کو یہ کوئی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ تو قرآن نے غلط نسبت کر دی ہے اور قرآن کے خلاف احتجاج کو شروع کر دے، تو وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا اور قرآن کا منکر ہوگا کہ جو اس کو لے کر آگے قرآن کے خلاف پراپیگنڈا کرے۔ یہ تو قرآن نے بتایا ہے، لیکن یہ لفظ جوابی طور پہ بولے گئے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ تمہارے نظریے پر تم اس ستارے کو میرا رب کہہ رہے ہو، تو یہ تو غروب ہو گیا ہے، اور رب تو غروب نہیں ہوتا، اور میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اب یہ ساری گفتگو جو آگے چلے گی وہ مسلمات خصم، مسلمات مخالف کے لحاظ سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا موقف نہیں ہے کہ ھذا ربی اسے کہیں، مخالف کے موقف کو ذکر کرتے ہوئے اس کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا، اور جو اس مولوی چھپن چھپان کا آپ نے کلپ سماعت کیا ہے، اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ لاکن حروف استدراک میں سے ہے اور برائے استدراک ہے، یہ اپنے سے ماقبل جملے سے وہم و شک کو دور کرتا ہے، اور پھر اسی لاکن کو اس نے ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ قبلہ امام جلالی زد شرف وہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی اور توہین کی ہے، معاذ اللہ۔ اب ذرا اس کے اس قاعدہ کلیہ کو سامنے رکھیے جو کہ اس نے خود بیان کیا ہے، اور حالانکہ یہ قاعدہ اللہ کے فضل سے بڑی دیر سے میرے ذہن میں تھا، اور جس دن ہم لودرا کی سرزمین پہ 2 فروری کو اسی مولوی چھپن چھپان سے مناظرہ کے لیے گئے تھے، تو جہاں ہم دیگر کتب ساتھ لے کر کے گئے اور اپنی تیاری کر کے گئے تھے، وہاں سب سے پہلے
دوران مناظرہ اگر اس کے ساتھ ہماری گفتگو شروع ہوتی تو سب سے پہلے جو اس سے میں نے مطالبہ کرنا تھا وہ یہی کرنا تھا کہ لیکن کن حروف میں سے ہے اور اس کا استعمال کس لیے کیا جاتا ہے. خیر وہ تو یہ قوادوں میں چھپ گئے اور انہوں نے ہمارا سامنا کیا ہی نہیں. آج خود ہی اس نے وہ قاعدہ بیان کر کے اپنی تمام تر جو اس نے قبلہ امام جلالی عزیز شرف وہ کے حسد بغض عداوت میں جو کچھ کیا تھا اس پر پانی پھیر دیا. اب حیران ہوں گے کہ یہ کس طرح جو اس نے قاعدہ بیان کیا آپ نے وہ بھی سماعت کیا. اب ذرا قبلہ امام جلالی عزیز شرف کی وہ گفتگو سماعت فرمائیے جس پہ ان تکفیری ٹولے کے لوگوں نے پروپیگنڈا کھڑا کیا, طوفان بدتمیزی برپا کیا اور اس عظیم ہستی کے بے داغ اور روشن ماضی کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کی. ذرا آپ وہ کلپ سماعت کیجئے, انشاءاللہ میں بعد میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں. یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں, جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں, لیکن جب آگے سے حدیث آئی لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا. جی ناظرین کرام, آپ نے سماعت فرمایا. خیر آج اس نے جو قاعدہ بیان کیا, اب قبلہ امام جلالی عزیز شرف کا یہ کلام بھی آپ نے سماعت کیا. آپ کیا فرما رہے تھے؟ وہ خطا پر تھی, جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی, لیکن وہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہیں اب ماقبل میں جو وہم اور شک تھا لیکن نے آ کے, چونکہ لیکن استدراک کے لیے ہے اور یہ ماقبل جملے سے وہم اور شک کو ختم کرتا ہے, تو اس جملے میں جو ماقبل میں شک اور وہم پیدا ہو رہا تھا جس پر انہوں نے کہا کہ جی مطلق خطا بولی گئی, جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب وہ شک تو لیکن نے آ کر ختم کر دیا اور اس کو رفع کر دیا. آگے کیا کہا؟ لیکن وہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہیں. اب یہاں سے تو سارا کچھ ختم ہو گیا. پھر ان لوگوں نے کیوں تماشا کھڑا کیا, اتنا طوفان بدتمیزی کیوں برپا کیا؟ جب اپنی باری آئی تو انہوں نے لیکن کا استعمال کر کے وہ سارے قاعدے کلیے اکٹھے کر کے استعمال کر کے تو کہہ دیا کہ جی یہ شک کے لیے, شک کو ختم کرنے کے لیے, وہم کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے. مگر جب قبلہ امام جلالی عزیز شرف کا کلام جس میں حرف لیکن ہے جو کہ استدراک کے لیے آتا ہے, ماقبل جملے سے وہم اور شک کو ختم کرتا ہے, وہاں انہوں نے اس لیکن کا اعتبار کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ ان کی کیا مجبوری تھی؟ مجبوری صرف ان کی ایک ہی تھی کہ جس پری پلانک کے تحت, جس ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت انہوں نے اس عظیم ہستی کے بے داغ ماضی کو اور روشن کردار کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کی, وہ ان کا مقصد تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. قبلہ امام جلالی عزیز شرف اس وقت بھی یہ فرما رہے تھے, چند جملے پہلے سن لے بعد میں سن لے تو سارے معاملات ختم ہو جائیں گے, تمام تک شکوک و شبہات رفع ہو جائیں گے. انہوں نے نہ کلام کو پہلے سنا نہ بعد والے کلام کو سنا, انہوں نے نہیں سننا تھا تو نہ سنتے. مگر جب قائل موجود ہے, اس قائل کا ماضی بھی ان کے سامنے تھا جس نے محبت اہل بیت میں, محبت صحابہ کرام علیہ رضوان میں شان اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے, ناموس اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم پر پیرا دیتے ہوئے جنہوں نے شب و روز ایک کیا ہوا ہے, اس قائل کا بے داغ ماضی اور روشن ماضی بھی ان کے سامنے تھا, اسی کا اعتبار کر لیتے جو کہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا بھی ہے. مگر انہوں نے اس قائل کے کلام کا بھی اعتبار نہ کیا اور انہوں نے اس قائل کے بے داغ ماضی کو بھی نہ دیکھا. چلو نہ دیکھتے, پھر جب اس قائل نے وضاحت کر دی تھی کہ میری اس سے مراد خطا اجتہادی تھی تو اب معاملات ختم ہو جانے چاہیے تھے, لیکن انہوں نے پھر بھی تماشا کھڑا کیا. چلو ان کی وضاحت کو بھی قبول نہ کرتے, مگر انہوں نے جب الفاظ بھی تبدیل کر دیے اسی کا اعتبار کر لیتے. سب کچھ انہوں نے پس پشت رکھ کر جس مخصوص ایجنڈے پہ ان کو ایک تاریخ لانچ کر کے پاکستان میں بھیجا گیا اور باہر سے لوگوں کو بلایا گیا, عرفان شاہ جیسے لوگوں کو, اور جنہوں نے اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے کھلواڑ کر کے رفضیت کو پروموٹ کیا اور تفضیلیت کو تقویت دی, مذموم مقاصد تھے, اسی کو ہی پروان چڑھایا. اب میں یہاں پہ کہ جب اس نے خود تسلیم کیا لیکن حروف استدراک میں سے ہے اور برائے استدراک ہے, اپنے سے ماقبل جملے سے وہم شک ختم کرتا ہے,
تو شک تو قبلہ امام جلالی عزت شرف وہ کے اس کلام سے ختم ہو گیا جو کہ انہوں نے شک پیدا کیا ما ذاتیات کی وجہ سے، جبکہ تھا کچھ بھی نہیں. جو انہوں نے گستاخی کا، توہین کا ایک معاذ اللہ الزام لگایا، وہ تو لاکن نے آ کر ختم کر دیا. اب پھر اس کا کیا مطلب بنا کہ جو کچھ انہوں نے قبلہ امام جلالی عزت شرف پر فتوے لگائے وہ تمام تر فتووں کی زد میں یہ خود آ گئے. یہ ہے اس کی کتاب چھپن چھپان کی، یہ محفوظہ، اور اس میں اس نے قبلہ امام جلالی عزت شرف کے بارے میں جو جو کلام کیا اور جو جو حکم لگایا، اس حکم کا مصداق یہ خود ہے. کیونکہ آپ جس پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے اگر وہ کافر نہیں تو پھر لگانے والا تو کافر ضرور ہے. اب اس نے قبلہ امام جلالی عزت شرف کے بارے میں جو جو کہا، جس کلام پہ کہا، وہ کلام تو گستاخی بنتی ہی نہیں ہے. جب گستاخی نہیں ہے تو پھر جو اس نے کہا ہے اس کا مصداق یہ خود ہے. اور دوسرے نمبر پہ جس نے بھی اس کتاب پہ تقریض لکھی یا جس نے بھی اس کتاب کی قولاً فعلاً تقریراً تحریراً تائید و تصدیق کی ہے، ذرا وہ بھی اپنے ایمان کی خیر منائیں. اب اس میں سرفہرست یہ نام کس کا ہے آپ کو نظر آئے گا، یہ جناب کوکب نورانی صاحب کا ہے، جن کو تین دن نیند نہیں آتی تھی. اب وہ اس میں فرما رہے ہیں واضح رہے کہ یہ فتویٰ کسی زید یا کسی زام فاسد میں نہیں لکھا گیا. قبلہ امام جلالی عزت شرف کے جس کلام پر یہ فتویٰ لگایا گیا وہ کلام گستاخی نہیں بنتی تھی. اس کتاب کا لکھنے والا مان رہا ہے، اپنے قاعدے کے تحت مان رہا ہے کہ وہ گستاخی نہیں بنتی تھی. پھر کیوں فتویٰ لگایا گیا اور پھر اس کی تصدیق کیوں کی گئی؟ اب آگے دیکھیے، یہ پیشکش میں جو نام آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ذرا ان کی خدمت بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا، بڑے ادب سے کرنا چاہوں گا، اگر کوئی گستاخی نہ سمجھے، بے ادبی نہ سمجھے. جب قبلہ امام جلالی عزت شرف کا کلام گستاخی نہیں بنتی تھی پھر یہ فتویٰ کیوں لگایا گیا؟ اب خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ اس میں جو حکم لگایا گیا ہے اس کا مصداق کون ہے. ہم نہیں کہیں گے، مگر جس کو کافر کہا جائے وہ کافر نہ ہو تو پھر کافر کہنے والا خود کافر ہوتا ہے. یا جو بھی فتویٰ لگایا گیا اگر وہ نہیں ہے تو جو کہے گا وہی اس کا مصداق ہوگا. تو اس لیے جس نے بھی اس کتاب کی تائید و تصدیق کی تحریراً تقریراً قولاً فعلاً اس فتوے کے زد میں وہ ہیں. سب سے پہلے تو وہ تمام تر جو مرکز اہل سنت بریلی شریف سے فتویٰ آیا ہے سارے کے سارے اس کی زد میں ہیں. میں تمام سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا ذرا ایک دفعہ ایک نظر اس فتویٰ کو بھی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو دن کو تارے نظر آئیں گے. اور رہا آخر میں اس رافضیوں کے پالتو اور رافضیوں کے ایجنٹ گستاخی صحابہ کا ایک بار پھر مناظرے کا چیلنج کرنا کہ تو کبھی اپنے خطاب میں کسی سید کو مخاطب کرتا ہے، کبھی قبلہ حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ انہیں مخاطب کرتا ہے، کبھی حضرت قبلہ پیر سید محی الدین محبوب شاہ صاحب کو مخاطب کرتا ہے. تیری اوقات نہیں ہے ان بڑوں سے بات کرنے کی، یہ تم سے بہت بڑے ہیں، تیری حیثیت نہیں ان سے بات کرنے کی. میرا چیلنج تمہاری ٹیبل پر موجود ہے، موضوعات تیری ٹیبل پر موجود ہیں. تو اگر تمہارے اندر ایمان اور عقل کی رتی بھی موجود ہے تو ان فسادات سے تو باز آ جا، اور میں تم سے گفتگو کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. جب بھی تیری آنکھ کھلے، جب بھی تو جاگے، میں تم سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم تو بڑی شدت سے اس انتظار میں تھے. 2 فروری کے بعد تو اس نے اونچی سانس نہیں لی تھی، مناظرے کا نام تک اس نے نہیں لیا تھا. خیر اب دوبارہ اس کو شوق آ رہا ہے مشہور ہونے کا، تو ہم تو بالکل 24 گھنٹے تیار ہیں. اب میں مخاطب ہوں اس شخص سے اور یہ میرا مخاطب ہے مولوی چھپن چھپان صاحب. اگر تیرے اندر رتی بھر بھی غیرت ہے تو جن کا تو نے اپنے بڑوں کا نام لیا ہے، وہ محمود شاہ محدثی ہزاروی ہو، شاہ حسین گردیزی ہو یا کہ عرفان شاہ ہو، ان تینوں کے عقائد و نظریات افکار پہ میں تیرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں تیرے مناظرے کا چیلنج قبول کر رہا ہوں. محمود شاہ محدثی ہزاروی کی تصانیف، اس کے عقائد و نظریات، اس کے افکار کو تو نے ڈیفینڈ کرنا ہے اور میں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ شخص رافضی تھا. اور ایسے ہی جو شاہ حسین گردیزی ہے اس کی کتاب تفتزانیہ، اس کو تو نے ثابت کرنا ہے کہ اس میں جو اس نے لکھا ہے عقائد اہل سنت کے مطابق ہے، اور میں نے ثابت کرنا ہے کہ اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ رافضیوں کی بولی بول رہا تھا. اور تیسرے نمبر پہ عرفان شاہ مشہدی، جس کے بارے میں مرکز اہل سنت بریلی شریف سے فتویٰ آ چکا، اس کے عقائد و نظریات کو تو نے ڈیفینڈ کرنا ہے، میں نے چیلنج کرنا ہے. لہٰذا میں تیرے مناظرے کا چیلنج قبول کر رہا ہوں. دوبارہ میں تمہیں مخاطب کر رہا ہوں، مولوی چمن زمان صاحب، تمہارے مناظرے کا چیلنج میں قبول کر رہا ہوں.
جگہ کا میں تعین کر رہا ہوں، ڈیٹ تم پر چھوڑ رہا ہوں، جگہ ہوگی مخدوم امم سید حجویر حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی قدس سر العزیز کا آستانہ عالیہ مبارکہ، چونکہ پہلے تو تجھے نصیب نہیں ہوا سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی کے آستانہ عالیہ مبارکہ پر حاضر ہونے کا، اسی بہانے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری حاضری بھی ہو جائے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے دیکھنا داتا حضور کے غلاموں کا یہ ادنا سا غلام تجھے کیسے دن کو تارے دکھاتا ہے۔ حسینی ہوں، حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک، یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک، جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے، وما توفیقی الا باللہ۔